معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ تیمور۔ تیمور کی سلطنت دیوار چین سے لے کر ایشیائے کوچے کی سرحد تک اور بحر ارل سے دریائے گنگا اور خلیج فارس تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی زندگی کے ابتدائی سال اپنے ہمسایہ تاتاری امرا سے جنگ کرنے میں گزرے۔ 35 سال کی عمر میں اس نے سب کو زیر کر کے سمرقند کو اپنا پایہ تخت بنایا اور اس کے بعد فتوحات کا وہ سلسلہ شروع کیا جس کی وسعت کے سامنے سکندر، سیریز، اٹیلا، چنگیز خان، شارلمین اور نپولین کی سلطنتیں حقیر معلوم ہوتی تھیں۔ اس نے 35 سال سے کم مدت میں 27 مملکتیں فتح کر لی تھیں اور 9 شاہی خاندانوں کو فنا کر دیا تھا۔ اس کی یہ حیرت انگیز جہانگیری صرف ذاتی شجاعت اور اعلیٰ فوجی قابلیت کا نتیجہ نہ تھی، بلکہ اس کے تدبر اور ملکہ حکمرانی کو بھی اس میں بہت کچھ دخل تھا۔ اس کا مجموعہ قوانین جسے اس نے فوج، عدالت اور مالیہ کے انتظام کے لیے مرتب کرایا تھا، اس کے تدبر اور صحیح غور و فکر کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ اس کے جاسوس مختلف بھیسوں میں، خصوصاً زائرین اور درویشوں کے لباس میں ہر طرف گھومتے رہتے تھے اور ان کی مکمل رپورٹیں احتیاط کے ساتھ دفتر میں درج کی جاتی تھیں۔ اس طرح تیمور کو اپنے دشمنوں کی قوت اور کمزوری کی صحیح اطلاع باہم پہنچتی رہتی تھی۔ اسے اپنے سپاہیوں پر اس قدر اقتدار حاصل تھا کہ وہ اس کے حکم پر نہ صرف بڑی سے بڑی سختی برداشت کرنے اور اپنی جانیں نثار کرنے پر آمادہ ہو جاتے تھے، بلکہ عین فتح کے موقع پر اگر وہ حکم دیتا تو لوٹ مار سے بھی ہاتھ کھینچ لیتے اور مال غنیمت سے دستبردار ہو جانے میں مطلق پس و پیش نہ کرتے۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس کا سلوک شریفانہ اور فیاضانہ تھا، لیکن جو لوگ اس کی مخالفت کرتے انہیں سخت سزائیں دیتا، جیسا کہ کریسی نے لکھا ہے۔ تیمور نے دہشت انگیزی کو بھی فتح کا ایک خاص ذریعہ بنا رکھا تھا، اور جو سزائیں وہ پوری آبادیوں کو دیتا ان سے اکثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کسی فوری اشتعال کا نتیجہ نہ تھیں، بلکہ پہلے سے سمجھ بوجھ کر طے کر لی گئی تھیں۔ جنگ نائکوپولس کے بعد بایزید کے بعض فوجی افسروں نے ایشیائے کوچر کے مشرق میں فتوحات کا سلسلہ شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی سرحد جارجیا تک پہنچ گئی تھی۔ ادھر تیمور کی حکومت اس سے پہلے ہی جارجیا اور بحر کاسپین کے دوسرے مغربی ممالک میں قائم ہو چکی تھی۔ دونوں سلطنتوں کے ہم سرحد ہو جانے کی وجہ سے ان کے درمیان جلد یا بدیر تصادم کا واقعہ ہونا ناگزیر تھا۔ تیمور کی سلطنت کے بعد بایزید ہی کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ طاقتور سلطنت تھی۔ بایزید اپنی سابق فتوحات کے نشے میں اتنا سرشار تھا کہ اس نے تیمور کی قوت کا صحیح اندازہ نہ کیا اور ایک ایسے فاتح کو برانگیختہ کر دیا جس کے نام کی دہشت سے بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت متزلزل ہو جاتے تھے۔ سرحدی جھگڑوں کے علاوہ آویزش کے اور بھی اسباب تھے، مثلاً ایک دوسرے کے باج گزار رئیسوں کو حملے کی دھمکی دینا اور ایک دوسرے کے باغیوں کو پناہ دینا۔ باغیوں سے مراد وہ امرا تھے جن کی ریاستوں پر بایزید نے قبضہ کر لیا تھا اور وہ بھاگ کر تیمور کے پاس پناہ گزین ہوئے تھے۔ اسی طرح وہ امرا بھی باغی سمجھے جاتے تھے جن کی ریاستیں تیمور نے فتح کر لی تھی اور جنہیں بایزید نے اپنے دربار میں پناہ دی تھی۔ یہ لوگ اپنی ریاستوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی غرض سے تیمور اور بایزید کو ایک دوسرے کے خلاف ابھارتے رہتے تھے۔ اسی سلسلے میں دونوں کے درمیان نہایت تلخ خط و کتابت شروع ہوئی اور بالآخر نوبت جنگ کی آ گئی۔ سب ہیڈنگ سیواس۔ 803 ہجری بمطابق 1400 عیسوی میں تیمور نے آرمینیا کی طرف سے عثمانی سرحد میں داخل ہو کر سیواس کا محاصرہ کر لیا، جو چند سال پہلے بایزید کے قبضے میں آیا تھا۔ اس شہر کی دیواریں نہایت مضبوط تھیں اور ترکی دستے نے
بایزید کے سب سے بڑے لڑکے ارطغرل کی سرکردگی میں اس کی محافظت بھی ایسی جاں بازی کے ساتھ کی کہ تیمور کی 7-8 لاکھ فوج شروع میں کامیاب نہ ہو سکی، لیکن آخر میں تیمور نے ایک ایسی تدبیر اختیار کی جس کا جواب محصورین کے پاس نہ تھا۔ اس نے 6,000 مزدور لگا کر دیواروں کی بنیادیں کھدوانا شروع کر دیں اور اس درمیان میں شتیروں کی دھونی لگا کر دیواروں کو گرنے سے روکے رکھا۔ جب کھدائی کا کام پورا ہو گیا اور بنیادوں کے اندر بڑی بڑی سرنگیں تیار ہو گئیں تو شتیروں میں آگ لگوا دی گئی اور تمام دیواریں دیکھتے دیکھتے انہی سرنگوں میں بیٹھ گئیں۔ حملہ آوروں کے لیے اب کوئی روک نہ تھی اور شہر پر فوراً قبضہ ہو گیا۔ تیمور نے سیواس کے اس محافظ دستے سے دل کھول کر انتقام لیا۔ ان میں سے 4,000 آرمینیوں کو اس نے زندہ دفن کرا دیا اور ارطغرل اور بقیہ ترک سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ بایزید اس وقت قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ سیواس کے مفتوح ہونے اور ارطغرل کے قتل کی خبر سن کر وہ فوراً وہاں سے روانہ ہوا اور تیمور کے مقابلے کے لیے ایشیائے کوچک پہنچا، لیکن تیمور اس درمیان میں شام اور مصر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ 2 سال کے بعد وہ پھر لوٹا اور سیواس پہنچنے کے بعد بایزید اور اس کے درمیان خط و کتابت دوبارہ شروع ہوئی، جو پہلے سے بھی زیادہ تند اور تیز تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فریقین نے ایک فیصلہ کن جنگ کا عزم کر لیا جو پہلے سے بھی زیادہ تند اور تیز تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فریقین نے ایک فیصلہ کن جنگ کا عزم کر لیا۔ سب ہیڈنگ جنگ انگورا۔ بایزید 1,20,000 فوج کے ساتھ تیمور کے مقابلے کے لیے سیواس کی طرف بڑھا، لیکن تیمور کی کثیر فوج کے لیے، جس کی تعداد 7-8 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے، سیواس کا میدان تنگ تھا، اس لیے وہ بایزید کے پہنچنے سے پہلے ہی انگورا کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں پہنچ کر فوراً انگورا کا محاصرہ کر لیا۔ اسے یقین تھا کہ بایزید انگورا کو بچانے کی ضرور کوشش کرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور محاصرے کی اطلاع پا کر بایزید نے بجائے سیواس جانے کے فی الفور انگورا کی طرف کوچ کر دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ تیمور شہر کے شمال مغرب کی جانب، جو فوجی نقطۂ نظر سے میدان کا بہترین حصہ ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے۔ تیمور نے صرف یہی نہیں کیا کہ میدان کے اس حصے پر قبضہ کر لیا، بلکہ اس نے بایزید کے مقابلے کے لیے اور تمام ضروری اور احتیاطی تدبیریں بھی کر لی تھیں۔ وہ بایزید کی قوت سے پوری طرح واقف تھا، اس لیے ہر ممکن طریقے سے اسے کمزور کرنے کے ذرائع اختیار کر چکا تھا۔ بایزید کی فوج میں ایک بڑی تعداد تاتاریوں کی بھی تھی۔ تیمور کے خفیہ ایجنٹ بھیس بدل کر عثمانی لشکر میں جاتے تھے اور ان تاتاریوں کو اندر اندر بایزید کے خلاف ابھارتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی عصبیت برانگیختہ ہو گئی اور وہ عین جنگ کی حالت میں ٹوٹ کر تیمور کی فوج سے جا ملے۔ بایزید کی جزرسی اور بخل کی وجہ سے فوج میں پہلے ہی سے بددلی پھیلی ہوئی تھی۔ بایزید کی جزرسی اور بخل کی وجہ سے فوج میں پہلے ہی سے بددلی پھیلی ہوئی تھی، جسے تیمور کے جاسوسوں کی ریشہ دوانیوں نے اور بھی تیز کر دیا تھا۔ عثمانی فوج کے افسروں نے یہ حالت دیکھ کر بایزید کو جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر اس نے مطلق التفات نہ کیا اور اپنی قوت کے گھمنڈ میں تیمور کی فوجی طاقت کا صحیح اندازہ بھی نہ کر سکا۔ اس نے یہ بھی نہ کیا کہ اس موقع پر فراخ دلی سے کام لے کر سپاہیوں کو انعام و اکرام سے خوش کرتا، برخلاف اس کے تیمور کے مقابلے میں محض اپنی شان استغنا کا مظاہرہ کی غرض سے وہ انگورا پہنچنے کے بعد ایک روز پوری فوج کو ساتھ لے کر شکار کے لیے روانہ ہو گیا۔ جس مقام پر یہ شکار طے پایا تھا وہاں پانی بہت کم تھا اور 5,000 عثمانی سپاہی پیاس کی شدت سے مر گئے۔ جو باقی رہ گئے وہ بھی گرمی اور پیاس کی تکلیف سے بہت خستہ ہو رہے تھے۔ بایزید جب شکار سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی لشکر گاہ پر تیمور کا قبضہ ہے اور جس چشمے سے عثمانی فوج پانی لے سکتی تھی اس کا رخ بھی تاتاریوں نے پھیر دیا ہے، جس کی وجہ سے پانی بہت کم دستیاب ہو سکتا ہے۔ حالات کی
نامساعدت میں اس واقعے نے اور بھی اضافہ کیا۔ بایزید کے لیے اب بلا تاخیر جنگ شروع کر دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ چنانچہ 4 شنبہ 17 ذی الحج 804 ہجری بمطابق 20 جولائی 1402 عیسوی کو وہ فیصلہ کن معرکہ پیش آیا جس نے بقول گیبن تیمور کی شہرت و عظمت کو حیات ابدی بخش دی اور بایزید کی ذلت اور رسوائی کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ لڑائی طلوع فجر سے قبل شروع ہو گئی تھی اور غروب آفتاب کے بعد تک جاری رہی۔ اس روز بایزید نے سپہ گری اور سپہ سالاری کے جوہر خوب دکھائے۔ اس کی خاص فوج نے بھی غیر معمولی شجاعت سے کام لیا اور نہایت جاں بازی کے ساتھ تاتاریوں کا مقابلہ کرتی رہی، لیکن تیمور کی فوجی قابلیت اور اس کی فوج کی کثرت کے سامنے بایزید کی ساری کوششیں بے سود نظر آنے لگیں۔ علاوہ بری سب سے زیادہ نقصان اسے خود اپنے سپاہیوں سے پہنچا۔ اس کی فوج کے تاتاری دستے پہلے ہی سے غداری کے لیے آمادہ تھے۔ وہ لڑائی شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد تیمور کی فوج سے جا ملے۔ اناطولیہ کی ترکی ریاستوں مثلاً ایدین، منتشا، صادر خان اور کرمیان کے دستے بھی، جن کو بایزید نے باجبر اپنی فوج میں بھرتی کیا تھا، عین موقع پر غدار ثابت ہوئے اور سب کے سب بھاگ کر اپنے اپنے امیروں کے علم کے نیچے پہنچ گئے، جو تیمور کی فوج میں بایزید کی فوج کے خلاف لڑ رہے تھے۔ البتہ اسٹیفن اپنی سروئی دستوں کے ساتھ وفاداری اور جانبازی کا حق ادا کرتا رہا، لیکن لڑائی ختم ہونے سے پہلے ہی اسے بھی راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ اب صرف بایزید 10,000 ینیچری کے ساتھ میدان میں باقی رہ گیا تھا۔ اس مختصر فوج نے 7-8 لاکھ تاتاریوں کے مقابلے میں جیسی حیرت انگیز شجاعت کا ثبوت دیا، اس کی مثال خود ینیچری کی تاریخ میں کم نظر آتی ہے، لیکن آخر کار گرمی اور پیاس کی شدت نے ان کے بازو کمزور کر دیے اور تاتاریوں کی کثرت غالب ہو کر رہی۔ بایزید کے بعض افسروں نے لڑائی کی حالت دیکھ کر چند گھنٹے پیشتر ہی اسے میدان جنگ چھوڑنے کی رائے دے دی تھی، لیکن اس نے اس مشورے کو حقارت کے ساتھ ٹھکرا دیا تھا۔ اب جب کہ وقت نکل چکا تھا، بایزید نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر محمود خان چغتائی نے تعاقب کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے 5 لڑکوں میں سے جو لڑائی میں شریک تھے، 3 دشمن کی زد سے بچ کر نکل گئے۔ شہزادہ سلیمان نے یورپ کا رخ کیا، شہزادہ محمد نے اماسیا پہنچ کر دم لیا اور شہزادہ عیسیٰ کرمانیہ کی طرف بھاگا۔ شہزادہ موسیٰ گرفتار ہوا۔ 5ویں لڑکے شہزادہ مصطفیٰ کا حشر معلوم نہ ہو سکا، ممکن ہے لڑائی میں مارا گیا ہو۔ بہرحال وہ ایسا غائب ہوا کہ کسی کو اس کا سراغ نہ ملا۔